فرحان بات کر رہا ہوں. جی فرحان صاحب کیا کہیں گے, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا اصل میں ادھر مشیگن سے بات کر رہا ہوں, یو ایس سے. جی جی فرحان آپ کے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ایک تو فرسٹ آف آل رمضان مبارک آپ سب. خیر مبارک سر. اچھا میرا سوال ہے, مجھے ایک میسج کسی نے فارورڈ کیا تھا, تو میں صرف اس کی جاننا چاہ رہا تھا کہ اگر مجھے اس کی کنفرمیشن مل جائے. یہ ایک حدیث ہے کوئی, ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا. جی جی بالکل بالکل. یہ بیسکلی حدیث ہے نریٹڈ بائی ابو ہریرہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم said when a person dies his deeds are cut off except for the three: continuing charity, knowledge that others benefited from, and a righteous child who prays for him. یعنی کہ بیسکلی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس حدیث کے بارے میں. جی نجم صاحب ڈیڈ یو گیٹ اٹ سر؟ آخری جو پارٹ تھا دوبارہ فرحان صاحب دوبارہ بولیے, تھوڑا سا بریک ہوا تھا, دوبارہ اسپیسیفک کوشچن بھی کر دیں. یہ حدیث ہے نریٹڈ بائی ابو ہریرہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم said when a person dies his deeds are cut off except for three. ٹھیک ہے. continuing charity, knowledge that others benefited from, ٹھیک ہے. and a righteous child who prays for him. ٹھیک ہے. یعنی کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے نجم صاحب کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو صرف سارے اس کے ڈیڈز جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں دنیا میں, لیکن 3 چیزیں زندہ رہتی ہیں. نمبر 1 چیریٹی, نمبر 2 علم جس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ پہنچے, ایسا علم نہیں جو نقصان پہنچا, جس کی وجہ سے اس کو ثواب پہنچ سکتا ہے, اس کو ثواب پہنچے. لازم بات ہے ایسا علم جو لوگوں کو بھی فائدے والا ہو, نقصان والے نہ ہو. اور تیسرا جو ہے اس کی اولاد, نیک اولاد. میں اس کانٹیکس میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, میرے والد صاحب کا ریسنٹلی انتقال ہوا ہے فیبرری 15. ضیاء الرحمان نام تھا ان کا. میرے والد صاحب پی ٹی وی میں ہی تھے. اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے. جی اللہ انشاءاللہ بالکل. تو آئی واز ان پاکستان, میں اسی سلسلے میں گیا ہوا تھا. لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ مجھے یہ پتہ چلی تھی کہ چیریٹی وغیرہ سے آپ اگر کوئی چیریٹی کھولتے تو اٹس گڈ فار ہم. اگر ان کے نام کا کوئی آپ اسکالرشپ کہیں رکھ دیتے ہیں, کوئی اس طرح کی چیریٹی آپ کر سکتے ہیں, تو وہ بینیفٹ کرتی ہے ان کے لیے بھی, ایصال ثواب ان کے لیے بھی ہوتا ہے. صحیح. اچھا فرحان صاحب بات میں سمجھ گیا کہ کام سی بات ہے, ایک سمپل بات ہے. ہم حدیث پڑھتے رہتے ہیں, یہ حدیث بھی پڑھی ہے. اب لائن پہ رہیے گا, نجم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اس کو چونکہ یہ جو لائیو ٹرانسمیشن ہے یہ ایک سادہ سی زبان کی ٹرانسمیشن ہے, اس میں کوئی ایسا ہم کمپلیکیشنز وہ نہیں ڈالتے. ہم تو آپ لوگوں سے سیکھنا چاہ رہے ہیں. اب اس کو میں اپنے الفاظ میں لے لوں, چونکہ نجم صاحب ہیں, فائدہ تو میں اٹھاؤں گا نجم صاحب کی موجودگی کا. یہ جو حدیث ہے یہ اگر اس کو میں تھوڑا سا دوسرے سادہ زبان میں یا جو سمجھ آتی ہے, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نجم صاحب, جو فرحان صاحب نے حدیث بھی بیان فرمائی ہے, کہ جب انسان جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو وہ صرف نیک اعمال ہیں جو اس کے ساتھ جاتے ہیں. جی نجم صاحب یہ تو بات درست ہے نا؟ اور پھر جو 3 چیزیں دنیا میں رہ جاتی ہیں وہ ہے اس کے اولاد ہے, نیک اولاد, اور پھر چیریٹی. پھر اب چیریٹی کا بھی معاملہ ہے کہ چیریٹی کیسے کی جائے, کیا دکھاوے کے لیے چیریٹی ہے, کس ادارے کو آپ علم جو کہ جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے, دوسروں کو فائدہ پہنچے, علم جو ہے دوسروں کو فائدہ ہو. صحیح ایسا علم یا تو بک لکھی ہو, کوئی کنٹریبیوٹ کیا ہو. ٹھیک ہے, صحیح جو بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. چلیں سر پروگرام دیکھیے گا. سوال ہم نے سمجھ لیا اور اس کا جو پس منظر ہے وہ بھی جان لیا. اور ایک آخری گزارش ہے, اگر والد صاحب کے لیے کوئی ایک دعا بھی اگر جی بالکل بالکل انشاءاللہ. محمد سلیمان, اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس کا اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے. فرحان صاحب پروگرام دیکھتے رہیے اور انشاءاللہ ہم اسی پہ بات کریں گے. جی بہت شکریہ. جی نجم صاحب. جی بدر بھائی, اٹس اے بیوٹیفل حدیث,
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کچھ فرماتے ہیں تو یہ اس میں کوئی پریشانی ہے ہی نہیں. بڑی سمپل سی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کچھ فرمایا ہے تو وہ خود اس کی بیسٹ ڈیمونسٹریشن ہوتے ہیں. ان کی اپنی لائف اس کی بیسٹ ڈیمونسٹریشن ہے، اسوہ حسنہ جس کو ہم کہتے ہیں. تو اس پہلا جو پارٹ ہے کہ آپ کی ڈیڈس، کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا، جب اجل آ گئی تو جو عمل کرنا تھا، جیسے ایگزام ختم ہوتا ہے تو ایگزامینر نے شیٹ لے لی، تو وہ تو میرا ٹیسٹ کا ٹائم تو ختم ہو گیا، کیونکہ زندگی کا جو مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہیں آزمائے، اَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں سے کون بیسٹ عمل کرتا ہے. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، جس نے موت اور زندگی کو خلق کیا. کیوں کیا؟ تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے. اور جیسے ہی وہ اجل آتی ہے زندگی کی تو وہ ٹائم تو ختم ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو واکنگ قرآن ہے، انہوں نے ایک لائن کے اندر پورا لب لباب بول دیا کہ آپ کی ڈیٹ کا ٹائم ختم ہو گیا. اب آج ہم جو آج یہاں بیٹھ کے اس قابل ہیں کہ ہم اللہ مالک حقیقی کو جاننے کے قابل ہوئے، ورنہ ہم بھی کوئی تھاٹس، کوئی اپنی مرضی کے ہم بھی کچھ بنا لیتے، اپنے اپنے کانسیپٹس، اور ان سے مانگنا شروع کر دیتے جو کہ ہمیں جواب بھی نہ دے سکتے، بے جان قسم کی چیزیں. لیکن جو ہم اس قابل ہوئے کہ ہم اس مالک کے حقیقی کو تھوڑا سا بھی جان پائے ہیں اور وہ ہم سے ہم کلام ہوئے اپنی کتاب کے ذریعے، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چیریٹی کی ہے، جو قیامت تک کے لیے وہ گھر گھر کے اندر، سینوں کے اندر، اور جو لوگ بھی اس سرچ میں ہوں گے، چاہے وہ مسلمان ہوں یا نان مسلم ہوں، ان کے لیے یہ کتاب موجود رہے گی، پرزروڈ رہے گی. اللہ کا وعدہ ہے یہ. تو یہ اس سے بڑی چیریٹی کیا ہو سکتی ہے؟ تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دکھا دیتا ہوں آپ کو، تو آپ کو آٹومیٹکلی سمجھ میں آ جائے گی. دوسری چیز جو ہے، ایک تو علم ہے، اور کیا تھا بدر بھائی؟ سر ایک چیریٹی ہے، اور یہ علم جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اور پھر تیسرا اولاد، نیک تو اولاد. علم تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ وہ علم جس نے جانور جیسے لوگوں کو مثالی لوگ بنا دیا. ایک یعنی جو آپس میں ٹرائبز لڑ مر رہے تھے صدیوں سے، اور جو آپ سب جانتے ہیں اور پڑھ چکے ہیں کہ زمانے جاہلیہ کی جو بات ہوتی ہے، تو ان کو اتنا باشعور اور اتنا گیونگ اور اتنا با اخلاق اور ایسا نمونہ بنایا کہ پھر آنے والی سپر پاورز اور آنے والے دور کی جو سویلائزیشنز تھیں وہ بھی انسپائر ہو گئی اسلام سے. تو یہ وہی علم تھا، اسی کا بینیفٹ تھا جو آج ہم بھی اس میں سے بہت کچھ حاصل کر رہے ہیں. جی نجم چیریٹی صاحب، اس یہ سے بھی بڑی ہے کیا ہو جیسے سکتی ہے؟ علماء کرام جو ہیں وہ اپنی ویڈیوز ہیں، ان کی کتابیں ہیں، آپ کے لیکچرز ہیں، آپ لوگ جو باتیں کرتے ہیں، تو یہ بھی جب اسی یہاں میں آ سے گئی. سب کا وقت آ جائے گا، تو اگر یہ صحیح علم ہوگا اور آپ مس گائیڈ نہیں کر رہے کسی کو، یا عالم جو ہے وہ نفاق پیدا نہیں کر رہا، اتفاق کی بات کر رہا ہے، قرآن پاک کی صحیح تشریح، اس کا مفہوم بتا رہا ہے، تو وہ بھی اگر مرنے والا یہ بھی چھوڑ جاتا ہے چیزیں، تو یہ بھی اس کی ڈیڈز میں شامل رہیں گی، اس کو ثواب ملتا رہے گا. بالکل. آپ جو ٹرانسمیشن کر رہے ہیں بدر بھائی، ہوں یہ ریکارڈ ہو گئی ہے، یہ ریکارڈ ہو رہی ہے جب سے آپ کر رہے ہیں، اور یہ اب آن ایئر جا چکی ہے آپ کے فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، اور پورے سوشل میڈیا پہ. تو یہ جب تک یہ دنیا رہے گی، یا جب تک یہ فارمیٹ رہے گا، تو یہ جتنی بھی اچھی باتیں ہوئی ہوں گی اس ٹرانسمیشن پہ، وہ آٹومیٹکلی کیری آن کریں گی، اللہ قبول کر لے. تیسری چیز، جو انبیاء کرام نے جو وصیت کی، کیونکہ پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ پیسہ، پراپرٹی، مال و دولت، بڑا کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں. انبیاء کرام نے سورہ بقرہ آپ پڑھ لیجئے، اس میں واضح طور پہ جو وصیت کی ہے، کیونکہ میٹیریل تو جو بھی جس کے پاس جتنا ہوگا اس نے دیا ہوگا، لیکن انہوں نے وصیت میں دین دیا اپنی اولاد کو. اور فرحان بھائی نے جو یہ حدیث کوٹ کی، اور جس طرح وہ جو ان کی نیت اور انٹینشن مجھے پتہ لگ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے ان کے والد صاحب نے ان کی تربیت اچھی کی ہے، اسی لیے
وہ دین کی طرف رجوع کر رہے ہیں اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. وہ کچھ اور بھی فلسفی یوز کر سکتے تھے لیکن وہ دین کی طرف رجوع کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کے والد صاحب نے, ان کے پیرنٹس نے ان کو ایک اچھی تربیت دی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے والد صاحب کی فرحان ایک زبردست چیریٹی ہے آپ کے روپ میں. اور جب تک میں آپ سے یہ کہوں گا آپ ایصال ثواب ضرور پہنچائیں, جو بھی آپ اچھا کام کر سکتے ہیں ان کے لیے دعا بھی کریں اور جو آپ کریں گے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آپ اپنی زندگی کے ساتھ اب کریں گے, آج کی اس ٹرانسمیشن پہ ہم یہ برین سٹارمنگ جو کر رہے ہیں, آج کے بعد جو آپ اپنی زندگی کے اندر کمٹمنٹ کریں گے دین کے لیے, اپنی زندگی کے لیے, کہ اس کا مقصد کیا ہوگا, وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہوگا آپ کے والد صاحب کی تربیت سے اور جو انہوں نے آپ کے اوپر انویسٹمنٹ کی اور جو ٹائم دیا آپ کو. تو وہ ایک ایصال ثواب اور ایک چیریٹی بن کر میری یہ دعا ہے اللہ سے. ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں, اللہ جو ہے وہ مالک ہے, کہ اللہ ان کے لیے آسانی کرے, ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور جب تک آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے آپ یہ میک شور کریں. میں نے پہلے بھی ٹرانسمیشنز میں بہت سارے لوگوں کو یہ مشورہ دیا اور آج میں دیکھ بھی رہا ہوں کہ ان کی زندگیوں کے اندر کیا تبدیلیاں آ چکی ہیں, کہ آپ کمٹ کریں اس رمضان میں کہ اب جو زندگی گزرے گی وہ سب کچھ تو ہم پہلے بھی کر رہے تھے, دنیا داری اور کاروباری زندگی, وہ تو انبیاء نے, اصحابہ کرام نے, سب نے کیا. لیکن اب زندگی کا مقصد یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا دین, اس کو سمجھوں گا بھی اور اس کو آگے کنوے بھی کروں گا. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ انشاءاللہ, قرآن مجید میں لکھا ہے کہ مومنین یعنی جو پریکٹیکل ایمان والے ہوں گے اور ان کے آبا میں سے جو وہ جنت میں داخل ہوں گے. تو اللہ کرے کہ آپ کے والد صاحب, آپ کے والد صاحب سے آپ کی ملاقات جنت میں ہو. تو یہ میں دعا کر سکتا ہوں آپ کے لیے, اور اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی. جی بالکل. اور ایک اور بھی ہے, فرحان صاحب نے بہت زیادہ کتاب زندگی کے اور آگ جو ہیں وہ کھول دیے ہیں. جو ویژن ضیاء الرحمان اپنے بیٹے فرحان کو دے گئے اور پھر یہ جو سوال کرنے کا حوصلہ دیا اور سوچنے کا حوصلہ دیا, تو یہ چیریٹی بھی آ گئی, یہ علم بھی بالکل پہنچ گیا, اور یہ نیک اولاد جو ہے, یہ تینوں چیزیں پیکج جو ہے وہ فرحان کی صورت میں ضیاء الرحمان کے صاحبزادے جو ہیں وہ, میرا خیال ہے کہ یہ پیکج بھی آپ ایک ہی شخصیت میں, آپ ایک ہی وجود میں لا سکتے ہیں, کہ چیریٹی آپ ان کے نام پہ دے سکتے ہیں, آپ علم جو ہے آپ وہ بھی پھیلا سکتے ہیں, اور نیک علم, اور جو تیسرا ہے نیک اولاد, وہ ہے کہ دین جو ہے وہ امن اور سلامتی کا مذہب ہے. تو وہ لاٹھیوں والا مذہب نہیں ہے کہ آپ لاٹھیاں لے کے آپ کسی پہ چڑھ دوڑیں اور اس کی زندگی جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیں. تو یہ جو ڈفرنس ہے یہ بھی ہم نے دیکھنا فرق, اور خاص طور پہ اوورسیز میں جو ہم پاکستانی یا مسلم کمیونٹی موجود ہے اس کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم اپنے کردار اور اخلاق کی بنیاد پر کیسے اپنے پیرنٹس کو, وہ جو ایصال ثواب ہے وہ اگر قرآن کھول کے کچھ آیات پڑھ لیں وہ بھی ان کو ثواب ملے گا, لیکن جو پریکٹیکل ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات جو ہیں وہ کیسے آگے لے کر بڑھتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے سر, یہ ذمہ داری جب والدین کی زندگی میں ہم ان کی ذمہ داری ہیں, اور پھر جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ہماری ذمہ داری بن جاتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے آگے بڑھائیں. لوگ ہمیں کیسے دیکھ رہے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ یار یہ نیک والدین کا بیٹا یا بیٹی ہے, اور اگر ہم برا کام کریں تو پھر لفظ تو نہیں کہوں گا, کئی بار گالی بھی پڑتی ہے, اور والدین نیک بھی ہوں تو ہماری وجہ سے ان کو گالی نہیں پڑنی چاہیے. جی نجم صاحب. واہ مدر بھائی, آپ جب گفتگو کر رہے تھے تو مجھے اپنے استاد کی ایک بہت ہی خوبصورت اب مثال یاد آ گئی, کہ اکثر جب یہ سوال آتا ہے ہماری اسٹڈی کلاس پہ, تو انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ
تمہاری دعا سے, کیونکہ وہ جو پہلی جو حدیث کا پہلا پارٹ ہے وہ بڑا ہانٹنگ بھی ہے اگر ہمارے کانسیپٹ سے دیکھا جائے تو, کہ ڈیڈز جو ہے وہ ختم, یعنی آپ آؤٹ ہو گئے تو اننگ ختم ہو گئی. صحیح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. اب کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا سے ان کے لیے آسانی ہو جائے یا ایصال ثواب ہو جائے, تو پھر اس قابل بن جاؤ کہ اللہ تمہاری دعا نہ ٹال سکے. اس قابل ہو جاؤ, جیسے سورہ حامیم سجدہ, اس کی آیت نمبر اگر آپ 30-31 پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو سوچو گے وہ بھی دے دیں گے اور جو منہ سے مانگو گے وہ بھی دے دیں گے. تو لیکن کیا میں اس قابل ہوں؟ کیا میں اس مقام پر ہوں؟ کیا میں نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو اتنا ڈیووٹ اور ڈیڈیکیٹ کیا ہے کہ میں اگر اللہ سے کچھ دعا کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو کنسیڈر کرے؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ بال ہمارے کورٹ میں آ جاتی ہے, کیونکہ میرے والد صاحب بھی 2019 میں کینیڈا میں ہی چلے گئے, اور بدر بھائی بھی وہاں پر موجود تھے. انفیکٹ جس دن یہ ہوا تو میں اور بدر بھائی ساتھ ہی تھے, اور اس ٹرانسمیشن کی ہی ہم گفتگو کر رہے تھے جس دن 9 مارچ تھی, جس دن ان کا انتقال ہوا, اور پھر فیونرل پر بھی آئے. تو آج میں جو اپنی زندگی میں کر رہا ہوں, میں نے ان کی زندگی میں آئی میڈ شور کہ وہ قرآن سنے اور اپنی زندگی کا خود سے فیصلہ کریں, اور انہوں نے کیا. غالباً 2015 میں انہوں نے, اور میری والدہ نے ابھی ٹرانسمیشن سن رہی ہیں, ان کو یاد ہوگا دونوں نے قرآن, بیچ میں ایک گواہ تھا ہماری اسٹڈی کلاس پہ, بہت سارے ایمان والے قرآن کھول کر بیٹھے ہوئے تھے, اور انہوں نے سب کے بیچ میں سب کو, اللہ کو, سب ایمان والوں کو وٹنس کر کے ایک دوسرے سے معافی مانگی اور اللہ سے معافی مانگی. اور میری آنکھوں میں آنسو تھے, اور میں یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ مجھے دیکھنا نصیب ہوگا. چاہے وہ مجھ سے نیک لوگ ہوں, لیکن یہ مان لینا اللہ کے پاس جانے سے پہلے کہ گنجائش تو ہوتی ہے, ہم انسان تو ہے نا, تو معافی مانگی جائے اور وہ بھی اناؤنس کی جائے, اور پھر اس کے بعد اس کے کلام کو جب تک وہ اس دنیا میں رہے سنتے رہے. اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے والد صاحب نے چونکہ آپ کی تربیت اچھی کی ہے تو انہوں نے بھی آپ کو یہی میسج پاس آن کیا ہوگا. اور میں بھی آپ کو ایز اے سن, ایز اے فرینڈ, ایز اے بردر یہی کہوں گا کہ آپ اور میں جو اب کریں گے اپنی لائف میں, اور جو اپنے آگے بچوں کو پاس آن کریں گے, وی ہیو ٹو بی ویری ویری کلیئر کہ ہم جو بھی کریں گے وہ ڈائریکٹلی کنیکٹ ہو جائے گا کہ ہماری تربیت کیسی ہوئی تھی, ہمیں کیا ملا تھا, اور ہو سکتا ہے کہ ہماری ایفرٹ سے, ہماری محنت سے اللہ قبول کر لے ہماری یہ کوشش آٹومیٹکلی. وہ ہمارے والدین کو, میری کامن سینس یہ کہتی ہے اور میرا یہ نیک گمان ہے کہ ہمارے والدین کو اس سے فائدہ ہوگا.